ایپیسوڈ 3۔ کالج میں نے بہت جلد اہم مقام حاصل کر لیا تھا۔ میں معاملہ فہم، پرجوش اور باوقار شخصیت کا مالک تھا اور دوسروں کے دل میں اتر جانے کا ہنر جانتا تھا۔ سالانہ الیکشن ہوئے تو میں اپنی بے پناہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر یونین کا صدر بن گیا۔ کالج میں ایک مخالف یونین بھی تھی اور دونوں میں اکثر سر پھٹول ہوتی رہتی تھی۔ میری ہمیشہ یہی کوشش رہتی تھی کہ ہر دو یونین کے درمیان اختلافات کی خلیج وسیع ہوتی چلی جائے۔ میں جانتا تھا کہ لیڈری چمکانے کے لیے اس قسم کی حکمت عملی ضروری ہوتی ہے اور اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ میں اس وقت تک 23 برس کا صحت مند، خوبرو اور قابل رشک نوجوان بن چکا تھا۔ کالج کی لڑکیاں میرے ارد گرد گھومتی تھیں۔ کئی ایک نے محبت نامے لکھ ڈالے تھے۔ ایک محترمہ نے تو خودکشی کی دھمکی بھی دی تھی کہ اگر اس کی محبت قبول نہ کی گئی تو وہ ڈوب مرے گی۔ میں نے اس معاملے میں کسی لڑکی کا دل نہیں توڑا۔ علیحدہ علیحدہ اوقات میں سب کی محبتوں کے جواب دیتا رہا۔ آخر میں یہ گوارا کیسے کرتا کہ کوئی لڑکی سمندر میں ڈوب کر خودکشی کرے یا ہاپ آور گولیاں کھا کر ہمیشہ کی نیند سو جائے۔ ان کا خون یقیناً میری گردن پر ہوتا۔ بیگم صاحبہ کی عنایتیں اور محبتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ مجھے اولاد کی طرح چاہتی تھیں۔ ان کی نظر عنایت کے باعث میں شہزادوں جیسی زندگی بسر کر رہا تھا۔ میری معمولی سی خواہش بھی پوری کی جاتی اور نواب صاحب کے دیوان خانے کے علاوہ مجھے پوری حویلی پر تصرف حاصل تھا۔ میں بھی بیگم صاحبہ کی توقعات پر پورا اترا تھا۔ انہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ میں نے برے دھندے چھوڑ دیے تھے اور ایک مثالی انسان بننا چاہتا تھا۔ بیگم صاحبہ مجھے اعلیٰ تعلیم دلانے کی خواہش مند تھی۔ چنانچہ میں نے پڑھائی میں خوب محنت کی اور گریجویشن پاس کر لیا۔ بیگم صاحبہ کو میری کامیابی کی خبر ملی تو انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا، میری بلائیں لی اور بے شمار دعائیں دیں۔ چند روز بعد اس خوشی میں ایک شاندار پارٹی دی گئی جس میں بیگم صاحبہ نے پانی کی طرح روپیہ بہایا۔ نواب صاحب اس صورتحال سے خوش نہیں تھے۔ انہیں مجھ سے بے حد بغض تھا۔ ان کا بیگم صاحبہ پر بس نہیں چلتا تھا ورنہ کسی بھی دن مجھے نکلوا دیتے۔ بہرحال وہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کر رہے تھے اور اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ان کے مصاحبین کی تعداد کچھ اور بڑھ گئی تھی اور اسی مناسبت سے جوا، شراب اور رنگ رلیوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ جیتنا تو ان کے مقدر میں بہت کم تھا۔ مصاحبین ان کی ہار پر بھی تعریف کے پل باندھ دیتے کہ واہ واہ، کیا بے جگری کا مظاہرہ کیا ہے۔ پارٹی کے اگلے روز بیگم صاحبہ نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کیا اور محبت آمیز لہجے میں بولی، میں تمہاری کامیابی سے بہت خوش ہوں۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تم اعلیٰ تعلیم کی غرض سے انگلینڈ یا امریکہ چلے جاؤ۔ میں نے گردن جھکا کر کہا، آپ کی مجھ حقیر پر اتنی نوازشیں اور کرم فرمائیاں ہیں کہ اگر میری سگی ماں ہوتی تو وہ بھی میرے لیے اتنا کچھ نہ کرتی۔ میں نے بس زیادہ تعریف مت کرو، میری بات کا جواب دو۔ تم اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا چاہتے ہو؟ وہ مصنوعی غصے سے بولی، یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ ٹھیک ہے، کچھ دن ٹھہر جاؤ، گرمیاں شروع ہوتے انگلینڈ چلے جانا۔ اور ہاں، میں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے۔ کون سا فیصلہ؟ دیکھو بیٹے، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لوگ بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں تمہیں کچھ دے جاؤں۔ آپ کی محبت ہی میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ تمہاری سعادت مندی ہے۔ ویسے میں چاہتی ہوں کہ جاگیر کا کچھ حصہ تمہارے نام کر دوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا ہرگز مت کیجیے گا۔ مجھے آپ کی ممتا اور شفقت کے سوا اور کوئی چیز درکار نہیں۔ میں نے وکیل کو کاغذات کی تیاری کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے میری بات پر توجہ دیے بغیر کہا، چند روز میں کاغذات آ جائیں گے تو میں دستخط کر دوں گی۔ تم ان دستاویزات کو کسی بینک کے لاکر میں محفوظ کر دینا۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی شخص دروازے کی آڑ میں کھڑا ہماری گفتگو سن رہا ہو۔ میں تیزی سے باہر نکلا مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں اپنا وہم سمجھ کر کمرے میں واپس آ گیا۔ بیگم صاحبہ بولی، کیا بات ہے؟ کون تھا؟ مجھے ایسا لگا تھا کہ کوئی شخص چھپ کر ہماری گفتگو سن رہا ہے۔ ان کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی جو معنی خیز تو تھی لیکن میں اس کا مفہوم نہیں سمجھ سکا۔ نواب صاحب کی شخصیت بڑی پراسرار اور مشکوک سی تھی۔ وہ شخص میرے دل میں کبھی مقام نہ پا سکا۔ ایک لمبی مدت اس گھر میں گزارنے کے بعد مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ نواب صاحب انتہائی درجے کے مکار، فتنہ انگیز اور سازشی ذہن کے مالک ہیں۔ چنانچہ میں رات کو اکثر دیوان خانے کی طرف نکل جاتا اور کھڑکی کی آڑ میں چھپ کر ان کی شرمناک حرکتیں دیکھتا اور فحش گفتگو سنتا۔ ایک روز میں وہاں پہنچا تو ایک خوشامدی کہہ رہا تھا، حضور نواب صاحب، چھمو بائی کے پاس لاجواب ہیرا آیا ہے۔ اچھا، کون ہے وہ؟ نواب نے نشے میں جھوم کر کہا، اس کی بہن کی لونڈیا ہے، نرگس نام ہے، کسی دوسرے شہر سے آئی ہے۔
حضور میں نے آج تک ایسا بھڑکتا ہوا شعلہ نہیں دیکھا. حسن تو ایسا ہے کہ چاند ستاروں کو شرما دے اور پھول کمائیگی کا احساس کر کے پتوں میں منہ چھپا لے. چلتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی جل پری پانی کی سطح پر رقص کر رہی ہو. بولتی ہے تو گھنٹیاں سی بج اٹھتی ہیں. ہنستی ہے تو فضا میں نغمے بکھر جاتے ہیں. نواب صاحب بڑی دلچسپی سے نرگس کے حسن کے قصیدے سن رہے تھے. وہ بےتاب ہو کر بولے, ارے بھائی تو اس پریوش کے دیدار سے ہم کیوں محروم ہیں؟ ہم سے ملاقات کراؤ اس کی. چھمو رقم بہت مانگتی نواب صاحب. کیا مانگتی ہے؟ پورے 50,000. کہتی ہے نرگس کالج کی پڑھی ہوئی ہے, کوئی ایسی ویسی نہیں ہے. رقم تو واقعی بہت ہے. نواب صاحب کسی قدر فکر مند لہجے میں بولے, خیر تم چھمو کو ہمارا پیغام دے دو کہ نواب صاحب نے بلایا ہے, ہم خود اس سے بات کریں گے. اگلی رات جب چھمو نواب صاحب کے شبستان میں پہنچی تو میں کھڑکی کے عقب میں پہلے سے موجود تھا. اس کے ساتھ قیامت بھی تھی. بلا شبہ وہ قیامت ہی تھی جسے نرگس کا نام دیا گیا تھا. حقیقت تو یہ ہے مصاحب نے جو تعریف کی تھی وہ اس کے لیے ناکافی تھی. خود میری نظر سے اتنا جامع اور مکمل حسن آج تک نہیں گزرا تھا. سرو جیسا قد, چاند کو ماند کر دینے والی رنگت, ہر عضو میں بلا کا تناسب تھا, چال میں غضب کا پندار, آنکھوں میں بلا کا وقار. غرض حسن و شباب کا ایک ایسا حسین امتزاج تھی جس کی نظیر مشکل سے ہی مل سکتی تھی. ایسا لگتا تھا اسے قدرت نے اپنے دستے خاص سے بنایا ہے اور کوئی عیب, کوئی کمی, کوئی خامی باقی نہیں رکھی ہے. چھمو عمر سے گزری ہوئی عورت تھی اور بڑی تجربے کار, گھاک اور معاملہ فہم. اندر داخل ہوتی اس نے نواب صاحب کو فرشی سلام کیا. نرگس نے بھی اس کی تقلید کی. نواب صاحب انہیں دیکھتے ہی زہ نصیب کہتے ہوئے پیشوائی کے لیے آگے بڑھے. پھر انہوں نے تخلیق کا اشارہ کیا اور ذرا سی دیر میں دیوان خانہ خالی ہو گیا. اب صرف چھمو, نرگس اور نواب صاحب کمرے میں رہ گئے. نواب صاحب ریشہ ختمی ہوئے جا رہے تھے. انہوں نے ملازم کو شربت لانے کا حکم دیا اور نرگس کی طرف دیکھ کر تعریفی انداز میں بولے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا حسن و جمال پایا ہے. پریوں اور حوروں کی مثالیں بے حقیقت ہو کر رہ گئی ہیں. جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا ہے. نام کیا ہے ماں جبین کا؟ نرگس, بھانجی ہے میری, کالج میں پڑھتی ہے. چھمو نے بڑے ٹھسے سے کہا, سبحان اللہ سبحان اللہ, اس میں بامسمہ ہے. اب تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ نیاز حاصل ہوئے, ورنہ ذرہ کہاں اور آفتاب کہاں. نرگس شرما گئی, سر جھکا لیا اور سینے کے خطوط کو دوپٹے سے ڈھانپ لیا. نواب صاحب اس ادا پر مر مٹے. ان کی ہوسناک نظریں نرگس کے جسم پر اس طرح پڑی جیسے شفاف بدن کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہو جائیں گی. ابتدائی رسمی جملوں کے بعد مطلب کی بات شروع ہوئی. نواب صاحب اور چھمو کے درمیان اتنی آہستگی سے گفتگو ہو رہی تھی کہ میں کچھ نہ سمجھ سکا. یہ سرگوشیاں بہت دیر تک جاری رہیں. کبھی اقرار اور کبھی انکار میں سر ہلاتے نظر آتے رہے اور آخر وہ دونوں کسی بات پر متفق ہو گئے. میں نہیں سمجھ سکا کہ ان کے درمیان کس نوعیت کا معاہدہ ہوا ہے. بہرنو مجھے کچھ پتہ ضرور چل گیا کیونکہ چھمو بائی اور نرگس رخصت ہونے لگی تو نواب صاحب انہیں دروازے تک چھوڑنے آئے اور پوچھا, کل کا وعدہ پکا رہا نا؟ ہاں, کل اسی وقت. چھمو نے کہا. ان دونوں کے رخصت ہونے کے بعد نواب صاحب کچھ دیر کمرے میں ٹہلتے رہے. وہ خاصے فکر مند معلوم ہو رہے تھے. شاید 50,000 کی رقم کے لیے پریشان تھے کیونکہ پیسے کا لین دین بیگم صاحبہ کے ہاتھ میں تھا. چنانچہ رقم کی وصولیابی خاصی مشکل تھی. نواب صاحب بہت دیر تک پشت پر ہاتھ دھرے بے چینی کے عالم میں ٹہلتے رہے. پھر وہ باہر نکل آئے. ان کا رخ بیگم صاحبہ کے کمرے کی جانب تھا. میں بھی خود کو پوشیدہ رکھتا ہوا ان کے پیچھے چل پڑا اور نواب صاحب اور بیگم صاحبہ کی گفتگو سن رہا تھا. نواب صاحب کہہ رہے تھے, بیگم ہمیں 50,000 روپے کی اشد ضرورت پیش آ گئی ہے اور یہ رقم ہمیں فوری چاہیے. آخر معلوم تو ہو کہ وہ اشد ضرورت ہے کون سی اور آپ کو رقم کس لیے چاہیے. یہ بتانا ضروری ہے. میرے خیال میں شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہنی چاہیے. ٹھیک ہے, مگر بعض امور ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں بیویوں کو آگاہ کرنا ضروری نہیں ہوتا. بیگم صاحبہ گہری سانس لے کر اوپر چھت کی جانب گھورنے لگی. ان کے چہرے پہ کرب و اذیت کے آثار نمودار ہو گئے تھے. کچھ دیر خاموش رہیں, پھر بہت آہستہ سے بولی, میں آپ کی امور سمجھتی ہوں. دیکھو بیگم, تمہارا رویہ میرے ساتھ بہت ہتک آمیز ہو گیا ہے. تمہیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور جہاں تک رقم کا تعلق ہے تو تمام جاگیر تمہاری نہیں ہے, میری بھی کچھ جائیداد ہے اور میں اپنے حصے میں سے رقم مانگ رہا ہوں. آپ کی جائیداد؟ اگر حساب لگایا جائے
तो आपकी जायदाद कभी की आपकी बेरारवी की नजर हो चुकी है। ये कहकर उन्होंने तिजोरी खोली और 50,000 के नोट नवाब साहब के हाथ पे रख दिए। वो रकम संभालते ही फौरन कमरे से बाहर निकल आए। उनका रुख दीवान खाने की तरफ था। रात को मैं वक्त से कुछ पहले ही दीवान खाने की खिड़की पर पहुंच गया। नवाब साहब कमरे में तन्हा थे और इस्तराब के आलम में टहल रहे थे। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और मुस्कुराहटों की बिजली गिराती हुई नरगिस अंदर दाखिल हुई। उस वक्त ज़रा गौर से मैंने उसकी तरफ देखा। बेशक वो इतनी खूबसूरत थी कि किसी मर्द को पागल कर दे या अपना सब कुछ लुटा देने पर मजबूर कर दे। नवाब साहब उसे देखते ही लपके। उनका ये आलम था गोया कदमों में बिछे जा रहे हों। उन्होंने सीने पर हाथ रखा और मज़ायका खेज अंदाज में बोले, जाने मन, कितना इंतज़ार कराया तुमने। अल्लाह जानता है, घायल कर दिया हमारे दिल को। जब से तुम्हें देखा है, तुम्हारे तसव्वुर किए बैठे किसी पल चैन नहीं आता। कोई जवान आदमी किसी नौजवान लड़की के सामने ये जुमले अदा करता तो इतने मायूब और काबिल एतराज़ ना समझे जाते, मगर वो 70 बरस का अबुल हौस बुढ़ा, जिसके जिस्म से काफूर की बू आ रही थी, एक 16 बरस की दोशीज़ा से इश्क करने चला था। मेरा ख्याल था नरगिस बड़े मियाँ के इजहार इश्क पर बुरे बुरे से मुंह बनाएगी, मगर वहाँ तो यक न शुद्ध दो शुद्ध वाला मामला था। वो हर्राफा कमाले मकारी से बोली, हुजूर नवाब साहब, आपने अपने दिल का तो हाल बयान कर दिया, किसी दूसरे के दिल की भी खबर है आपको? हम भी आपकी याद में रात भर तड़पते रहे हैं। जब से आपको देखा है, दिल में अजीब सी खलिश पैदा हो गई है। ना जाने आपने हम पर क्या जादू कर दिया। नरगिस की जुबान से अपने लिए मोहब्बत का इजहार सुनकर नवाब साहब के रहे सहे औसान भी खता हो गए और उन्होंने नरगिस को अपने बाजुओं के हिसार में कैद करना चाहा। वो मछली की तरह उनके बाजुओं से निकल गई। कमाल की अदाकारी करती हुई बोली, ना ना, ऐसा नहीं कीजिएगा। मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। मैं इस पेशे से हमेशा दूर रही हूँ। हूरों की तरह पाक हूँ। मेरे जिस्म को आज तक किसी ने नहीं छुआ। नवाब साहब कुछ ना समझे, बेढंगा सा कहका लगाकर बोले, अच्छा अच्छा, हम समझ गए। ये कहकर वो अलमारी की तरफ बढ़े और रकम की थैली निकाल लाए। उन्होंने थैली नरगिस की तरफ बढ़ाई। लो, पूरे 50,000 है। छम्मो ने 1 पैसा भी कम नहीं किया, मगर 50,000 क्या, तुम्हारे मुकाबले में 50 करोड़ भी हेज है। बड़ा अनमोल हीरा हो। नहीं नहीं, हमें रुपए पैसे से कोई दिलचस्पी नहीं। पैसे का क्या है, पैसा होता क्या है। हम तो दिल का सौदा करना चाहते हैं, मोहब्बत के तलबगार हैं। किसी को अपना बनाने की ख्वाहिश है, किसी का बन जाने की आरजू है। उस हराफा ने लाताल्लुकी से नोटों की थैली वापस कर दी। उसने इतनी मासूमियत से ये अल्फाज अदा किए कि नवाब साहब पर मारे खुशी के सख्ता तारी हो गया। ये बात भी उनके लिए इंतहाई हैरत और इस्तेजाब का बायस थी कि एक तवायफ सादी 50,000 की खतीर रकम को ठोकर मार दे। वो शशोपंज के आलम में खड़े सोच रहे थे कि आया ये दोशीज़ा वाकई इन पर मर मिटी है। आखिर उन्होंने पूछ ही लिया, ए जाने बाहर, क्या सचमुच तुम हमसे मोहब्बत करती हो? बहुत सी बातें जुबान से अदा करने की नहीं होती, महसूस करने की होती हैं। हम पहले ही सब कुछ कह चुके हैं, काश सीने से दिल निकाल कर भी दिखा सकते। नवाब ने उसका हाथ थाम लिया और जज्बात आमेज लहजे में बोले, अगर तुम्हें हमसे इतनी मोहब्बत है तो दूर क्यों भाग रही हो? हमारे करीब क्यों नहीं आती? ऐसे नहीं। उसने आहिस्तगी से अपना हाथ खींच लिया। आप शायद मोहब्बत का गलत मतलब समझ रहे हैं। मैं पहले कह चुकी हूँ कि मैंने शरीफाना जिंदगी गुजारी है और आइंदा भी बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे। देखिए, मैं एक पाकीज़ा दोशीज़ा हूँ। शादी के बगैर हमारे आपके दरमियान ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। शादी? नवाब साहब उछल पड़े। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि 16-17 बरस की एक हसीन लड़की अपनी जुबान से उन्हें शादी का पैगाम देगी। उन्हें अपने हवासों पर काबू पाने में खासा वक्त लगा। वो अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए बोले, मगर छम्मो ने हमसे दूसरे किस्म की बात की थी। उसने तुम्हारे एवज हमसे 50,000 का मुतालबा किया था, सो हमने तुम्हें रकम पेश कर दी। अब तुम शादी की बात कर रही हो। हमें डर है, अगर ऐसा हुआ तो वो कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। आप इसकी फिक्र ना कीजिए, नरगिस ने हकारत आमेज लहजे में कहा। मेरी खाला बड़ी लालची और जलील औरत है। वो मुझे गुनाहों की दलदल में फेंक देना चाहती है, मुझसे रुपया कमाना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी माँ भी अगर मुझे गलत रास्ते पर डालने की कोशिश करती तो मैं उसे नफरत की निगाह से देखती, खून पी जाती उसका। मेरे नज़दीक रुपए पैसे की कोई अहमियत नहीं। मैं तो बस बाइज्जत ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मुझे एक शरीफ मर्द के सहारे की ज़रूरत है।
نرگس کے خیالات و افکار سے نواب صاحب بہت متاثر نظر آ رہے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ ڈائن کتنی زبردست اداکاری کر رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ 16-17 برس کی نوجوان لڑکی ایک 70 سالہ بڈھے سے شادی کیوں کرا جا سکتی ہے؟ یقیناً اس میں کوئی گہرا مقصد پوشیدہ تھا، اور وہ مقصد کیا تھا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اگر یہ بات ہے تو نکاح کرنے میں کوئی قباحت نہیں، میں صبح ہوتے شادی کا بندوبست کرتا ہوں۔ مگر آپ کی بیگم؟ بیگم کی تم فکر مت کرو، وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، دنیا داری سے کوئی واسطہ نہیں رہا، ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی ہیں، وہ ہمارے معاملات میں دخیل نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیسا نہیں ہو سکتا؟ میں کسی کی دستے نگر بن کے نہیں رہ سکتی، میں بہت حساس لڑکی ہوں، اور یہ بات میری برداشت سے باہر ہوگی کہ اس حویلی پر کسی دوسری عورت کا حکم چلے۔ مجھے محبت کی تقسیم پسند نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس سے میں محبت کروں اس پر کوئی دوسرا اپنا حق جتائے؟ آپ کو دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، میرا یا اپنی بیگم کا۔ میں اپنی محبت کا گلا گھونٹ لوں گی، زندگی بھر اس آگ میں جلتی رہوں گی، مگر سوت کا وجود برداشت نہیں کروں گی۔ نواب صاحب چکر میں پڑ گئے۔ یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ نرگس اس قسم کا مطالبہ کر بیٹھے گی۔ وہ خود بیگم صاحبہ کے دستے نگر تھے، بیشتر جائیداد اور جاگیر انہی کے نام پر تھی۔ یہ ان کی ذاتی ملکیت تھی جو شادی کے وقت ان کے والد نے جہیز میں دی تھی۔ ان حالات میں بیگم صاحبہ سے قطع تعلق کر کے وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی تباہی مول نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جان عزیز؟ برسوں کی رفاقت پل بھر میں ختم کر دوں؟ شاید تم طلاق کی بات کر رہی ہو۔ یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ اپنی بیگم سے کس طرح گلو خلاصی کراتے ہیں۔ میں اس گھر میں اس وقت قدم رکھوں گی جب بیگم صاحبہ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ نرگس بے رخی سے بولی۔ نواب صاحب سخت الجھن کا شکار تھے، فوری طور پر کوئی جواب نہ دے سکے اور پوش بردہ لہجے میں بولے، اچھا میں کل جواب دوں گا۔ تو گویا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ یہ تم نے کیسے سمجھ لیا؟ محبت کرنے والے سوچا نہیں کرتے۔ اس الزبتھ ٹیلر کی بھتیجی نے فن اداکاری پر حاشیہ چڑھاتے ہوئے کہا، محبت میں فوری فیصلے ہوتے ہیں اور سب کچھ لٹا دینا پڑتا ہے۔ نواب صاحب فوری فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ انہوں نے سمجھا بجھا کر نرگس کو رخصت کر دیا اور نہایت بے چینی کے عالم میں ٹہلنے لگے۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں مگر نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ صورتحال میرے لیے بڑی سنگین ہو گئی۔ میں بیگم صاحبہ کو ماں کی طرح چاہتا تھا، ان کے مجھ پر عظیم احسانات تھے، میں اپنی آنکھوں سے ان کی تباہی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ نواب کا بچہ مجھے اول درجے کا کمینہ لگتا تھا۔ اس نے ابو الہوس کی انتہا کر دی تھی اور اپنی خدا پرست پارسا بیوی کو نظر انداز کر کے ایک عیار فتنہ کو گلے کا ہار بنانا چاہتا تھا۔ اگر بیگم صاحبہ کا خیال نہ ہوتا تو میں اس مردود کی وہ ٹھکائی کرتا کہ مہینوں بستر پر پڑا رہتا اور ساری عیاشی بھول جاتا۔ میں اپنے کمرے میں پہنچ کر بہت دیر تک اس سنگین مسئلے پر غور کرتا رہا۔ خیال آئے کہ بیگم صاحبہ کو تمام واقعات سے آگاہ کر دوں، مگر یہ سوچ کر ارادہ ترک کر دیا کہ وہ پہلے ہی بہت دکھی ہیں۔ یہ خبر سن کر ان کے دل کو سخت دھچکا پہنچے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے خود بیگم صاحبہ کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح بھی ممکن ہو مجھے نواب صاحب اور نرگس کے تعلق کو روکنا ہوگا۔ سوال اب طریقہ کار کا تھا کہ نواب صاحب کو کس طرح سزا دی جائے اور نرگس کو اس کے ناپاک عزائم سے باز رکھنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائیں۔ میری چھٹی حص بار بار آگاہ کر رہی تھی کہ اس میں کوئی گہری چال ہے، خطرناک سازش ہے۔ چمو اور نرگس نواب کو بیوقوف بنا کر کوئی خاص مقصد حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ میں کئی دن تک اس مسئلے پر غور کرتا رہا۔ ادھر نواب صاحب بھی یقیناً اسی مسئلے پر سوچ بچار کر رہے تھے۔ وہ گزشتہ 3-4 روز سے انتہائی سنجیدہ، خاموش اور الجھے نظر آ رہے تھے۔ نرگس سے ان کی ملاقات روز ہو رہی تھی۔ دیوان خانے کی ہنگامہ آرائیاں بھی ختم ہو گئی تھیں۔ مصاحبین کی چھٹی ہو گئی تھی کیونکہ آج کل نواب صاحب کے دل و دماغ پر نرگس چھائی ہوئی تھی۔ نرگس ہر رات 8-9 بجے کے قریب بجلیاں گراتی ہوئی آتی اور ان کے خرمن دل کو خاکستر کر کے چلی جاتی۔ نواب صاحب اس کی اداؤں پر ایسے مرمٹے تھے کہ دین و دنیا کا ہوش نہ رہا تھا۔ میں ابھی تک سمجھ نہ سکا تھا کہ نواب صاحب اس سلسلے میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ممکن ہی نہ تھا کہ وہ بیگم صاحبہ کو طلاق دے دیں، اس طرح وہ تمام جائیداد سے محروم ہو جاتے۔ ان کے ذہن میں کیا پلان تھا، اس بات کا جاننا بہت ضروری تھا، کیونکہ میری چھٹی حص احساس دلا رہی تھی کہ خطرات سر پر منڈلا رہے ہیں۔ نرگس ہر روز نواب صاحب سے ان کے فیصلے کے بارے میں پوچھتی اور وہ اسے چند روز انتظار کرنے کے لیے کہتے۔ اس طرح پورا 1 ہفتہ گزر گیا لیکن نواب صاحب کوئی فیصلہ نہ کر پائے۔ اس رات میں دیوان خانے کی کھڑکی پر پہنچا
تو نرگس پہلے سے موجود تھی اور نواب سے کہہ رہی تھی، آپ نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا؟ فیصلہ تو میں نے کر لیا ہے، لیکن اس کے عمل درآمد پر کچھ وقت لگے گا۔ آخر کتنا وقت لگے گا؟ آپ سے جدا ہو کر ہمیں ایک پل بھی قرار نہیں آتا۔ جانے من، ہر کام میں عجلت اچھی نہیں ہوتی۔ بعض امور انتہائی غور و فکر اور بھرپور منصوبہ بندی کے متقاضے ہوتے ہیں۔ بس تھوڑا انتظار اور کر لو۔ انتظار میں تو کر سکتی ہوں، لیکن میری خالہ چھمو بڑی کمینی عورت ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر کسی اور سے میرا سودا نہ کر لے۔ وہ اس بات پر سخت ناراض ہے کہ میں نے 50,000 روپے کیوں ٹھکرا دیے۔ تمہاری اسی ادا نے تو ہمیں گھائل کر دیا ہے۔ خیر، تم فکر نہ کرو، کل کا دن اہم اور فیصلہ کن ہے، اور میں نے ایسا منصوبہ بنایا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں جانتا تھا کہ سانپ اور لاٹھی والے منصوبے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ میں یہ جاننے کے لیے بھی بے چین تھا کہ نواب صاحب کے ذہن میں کیا منصوبہ ہے۔ یہ بات مجھے آسانی سے معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ نواب صاحب کی کڑی نگرانی کی جائے۔ ممکن ہے وہ بیگم صاحبہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے کسی خطرناک منصوبے پر عمل کر رہے ہوں۔ اگلے روز کالج میں جلسہ تھا اور یونین کا صدر ہونے کی حیثیت سے میری موجودگی ضروری تھی۔ اس روز کالج میں بڑی رونق تھی۔ لڑکیاں زرق برق لباس پہن کر آئی تھیں۔ لڑکے انہیں دیکھ کر اینٹتے پھر رہے تھے اور وہ لڑکیوں سے زیادہ اپنے جسم کی نمائش کرنے میں مصروف تھے۔ ہمارا جہاں جلسہ ہو رہا تھا اس سے کچھ فاصلے پر مخالفین یونین نے بھی اپنے جلسے کا اہتمام کیا تھا۔ غرض جلسے کی کارروائی کا آغاز ہوا اور دھواں دھار تقریریں شروع ہو گئیں۔ دونوں جانب پہ لاؤڈ سپیکر چیخ رہے تھے اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شروع میں تو خاصا نظم و ضبط رہا، اس کے بعد آہستہ آہستہ ہلڑ بازی شروع ہو گئی۔ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالی جانے لگی۔ مغلظات کا طوفان امنڈ پڑا، بڑھتے بڑھتے ہنگامے کی شکل اختیار کر گیا۔ دونوں طرف کے لڑکے سخت مشتعل تھے۔ جوان خون رگوں سے باہر نکلنے کے لیے بےتاب معلوم ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ ہنگامہ شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ شامیانے اکھاڑ دیے گئے، ڈائس تباہ ہو گئے، ڈنڈوں، سٹکوں اور چاقوں کا آزادانہ استعمال ہونے لگا۔ اسی دوران میں کسی لڑکے نے پستول سے گولی چلا دی۔ دوسری جانب سے بھی گولی کا جواب گولی سے دیا گیا اور بھگدڑ مچ گئی۔ اس ہنگامے میں 10-12 لڑکے زخمی ہو گئے، جن میں 3 کی حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ کچھ دیر بعد پولیس کے ٹرک آ گئے۔ پولیس کو دیکھ کر میں وہاں سے کھسک لیا۔ اگرچہ میں نے مار پیٹ میں قطعاً حصہ نہیں لیا تھا، یوں بھی لیڈر لڑنے بھڑنے کی حماقت کبھی نہیں کرتا۔ وہ دوسروں کو لڑا کر تماشا دیکھتا ہے۔ تاہم میں یہ بھی جانتا تھا کہ پولیس ایسے موقع پر اندھا دھند گرفتاریاں کرتی ہے۔ میری بے گناہی کا کسی کو یقین نہیں آئے گا، چنانچہ وہاں ٹھہرنا خلاف مصلحت تھا۔ دوستوں کے ساتھ گھومتا گھامتا میں گھر پہنچا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ جو ہی میں صدر دروازے کی طرف بڑھا، بیرونی گیٹ پر ایک رکشہ آ کر رکا۔ رکشے سے اترنے والے شخص نے کرایہ ادا کیا اور وہ بھی گیٹ سے گزر کر اندر داخل ہو گیا۔ مجھے اس کی شکل کچھ شناسا معلوم ہوئی۔ میں دیوار کے ساتھ چپک کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے میں اسے پہچان گیا۔ وہ ایک ہاسپٹل میں چیف کمپاؤنڈر تھا۔ میں اسے یوں جانتا تھا کہ وہ کالج کے لیبارٹریوں میں کچھ دن کام کر چکا تھا اور بلا کا عیار و فتنہ انگیز تھا۔ اس کا رخ دیوان خانے کی جانب تھا اور وہ محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ میں کھٹک گیا کہ اس حرامزادے کی آمد خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آخر اس کا نواب سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں نے اس سے پہلے اسے یہاں آتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میری چھٹی حس نے مجھے فوراً خطرے کا احساس دلایا۔ چنانچہ ذرا دیر بعد جلدی میں اس مخصوص کھڑکی کے پاس موجود تھا جہاں چھپ کر میں نواب کی گفتگو سنا کرتا تھا۔ کمپاؤنڈر اندر داخل ہوا تو نواب صاحب تیزی سے اس کی طرف لپکے اور کسی قدر شکایتی لہجے میں بولے، بہت دیر کر دی تم نے، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور، رکشہ نہیں مل رہا تھا، ورنہ تو میں کبھی کا پہنچ چکا ہوتا۔ خیر، بیٹھو۔ نواب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور اس کے بعد دونوں کے درمیان سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ وہ اس قدر آہستہ باتیں کر رہے تھے کہ میں ہونٹوں کی حرکت سے بھی کوئی مفہوم نہ سمجھ سکا، اور اگر کچھ سمجھ سکا تو اس وقت جب کمپاؤنڈر نے ہلکا سا قہقہ لگایا اور رازدارانہ انداز میں کہنے لگا، کسی کو جہنم رسید کرنے کا ارادہ ہے قبلہ نواب صاحب؟ بکواس مت کرو، تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ ہاں یہ بتاؤ، وہ دوا زود اثر تو ہے نا؟ ارے ایسی ویسی، دن میں 1 مرتبہ صرف 1 چمچہ دیا جائے نا تو تیسرے دن خون کی الٹیاں شروع ہو جائیں گی اور 1 ہفتے میں کام تمام۔ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے نا؟ ارے بالکل نہیں، اگر پوسٹ مارٹم ہوا تو طبعی موت ثابت ہوگی۔ اس دوا کی خوبی ہی یہ ہے کہ جسم میں موجودگی کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس سے پہلے بھی آپ جیسے کئی کرم فرماؤں کی خدمت کر چکا ہوں، کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ اچھا، دراصل میں پولیس وغیرہ کے چکر سے بہت ڈرتا ہوں۔ پولیس کی بھی ایک ہی کہی، آپ تو ماشاءاللہ خاندانی نواب ہے،
مال و دولت ہے، اسر و رسوخ ہے، پولیس آپ کی طرف ہتھکڑیاں لے کر بڑھے تو آپ گڈیاں لے آگے بڑھا دیجئے۔ کیسی گڈیاں؟ ارے نوٹوں کی گڈیاں۔ ہاں ہاں وہ تو ہے۔ تو تم دوا لائے ہو؟ دوا کل ملے گی اور پیسے ابھی دینا ہوں گے۔ کتنے؟ 5,000 روپے۔ نواب نے تجوری کھول کر 5,000 روپے کمپاؤنڈر کے ہاتھ پر دھرے اور وہ سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں کھڑکی کے پاس سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ نواب کی پوری اسکیم میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس کے ناپاک عزائم کھل کر میرے سامنے آ گئے تھے۔ اگرچہ یہ بات ظاہر میں تھی کہ اس خطرناک دوا کے ذریعے وہ بیگم صاحبہ کو طبعی موت مارنا چاہتا ہے تاکہ کسی پر اس کا جرم ثابت نہ ہو۔ میں نے سوچا اسی کو تو کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میرے لیے صورتحال انتہائی تشویشناک ہو گئی۔ میں اس مخلص اور انتہائی دوست خاتون کو اس طرح مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، بلکہ اس سے پہلے ان کے قاتل کو راہی ملک عدم کر دینا چاہتا تھا۔ اگرچہ اس سے پہلے میں نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، اس قسم کا کوئی تجربہ نہیں تھا، مگر نواب صاحب کی گردن دبانے کے لیے میرے ہاتھوں میں بڑے زور کی خارش ہو رہی تھی۔ میں اس وقت بھی کھڑکی کے قریب موجود تھا اور نواب صاحب میری نظروں کے سامنے فکرمند انداز میں ٹہل رہے تھے۔ ان کی طرف دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ کتنا کمینہ، ظالم اور بے حس انسان تھا کہ ایک بازاری عورت کی خاطر اپنی فرشتہ سیرت بیوی کو جان سے مارنے کے در پہ ہو گیا تھا۔ دراصل بیگم صاحبہ کے قتل کا منصوبہ بنا کر اس نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی ترکیب سوچی تھی، گویا پرشباب نرگس کا حصول اور تمام جائیداد پر بلا شرکت غیر قبضہ۔ نواب کی اس کمینگی کو دیکھ کر میں نے نفرت سے زمین پر تھوک دیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں ابھی جا کر اس کی گردن دبا دوں۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ پر قابو کیا۔ کچھ دیر تک سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ نواب کی گردن دبانے سے پہلے بیگم صاحبہ سے مشورہ کر لیا جائے۔ باہم مشاورت سے مسئلے کا کوئی بہتر حل تلاش کیا جا سکتا تھا۔ دیوان خانہ رہائشی عمارت کے بیرونی حصے میں تھا۔ اگرچہ وہ رہائشی حصے سے ملک تھا، لیکن اس کا رخ باہر کی جانب تھا اور رہائشی حصے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ چنانچہ اندر جانے کے لیے میں گیٹ کی طرف سے گھوم کر صدر دروازے کی طرف بڑھا، اور ابھی میں وہاں تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ پولیس کی جیپ گیٹ پر آ کر رکی۔ میں صورتحال معلوم کرنے کے لیے آگے بڑھا تو ایک پولیس انسپکٹر اور 3 سپاہی میرے قریب آ گئے۔ اسی لمحے پولیس والوں کے عقب سے آواز آئی، یہی ہے سکندر۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ وہ کالج کی مخالف یونین کا ایک عہدیدار تھا اور پولیس غالباً میری شناخت کی غرض سے اسے اپنے ساتھ لائی تھی۔ انسپکٹر نے غور سے میری طرف دیکھا۔ تمہارا نام سکندر ہے؟ جی ہاں۔ تم کالج کی یونین کے صدر ہو؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بلوا، توڑ پھوڑ اور قتل کے الزام میں گرفتار کرتا ہوں۔ قتل؟ ہاں، زخمی ہونے والے لڑکوں میں سے ایک ختم ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور مجھے کھینچ کر جیپ میں بٹھا دیا گیا۔ حوالات میں 17 قیدی پہلے سے موجود تھے، مجھ سمیت 18 ہو گئے۔ پولیس حساب میں پکی معلوم ہوئی تھی کیونکہ دونوں پارٹیوں کے 9 لڑکے گرفتار کیے گئے تھے۔ میں حوالات میں پہنچا تو میری پارٹی کے لڑکوں نے نعرے لگائے، مخالف پارٹی نے بھی نعرے بازی شروع کر دی۔ یہ بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی تھی کہ 2 مخالف پارٹیوں کو حوالات میں کیوں رکھا گیا ہے۔ کسی بھی وقت بات بڑھ سکتی تھی، جھگڑے کا امکان پیدا ہو سکتا تھا، اور میری آمد کے بعد جھگڑا شروع ہو گیا۔ پہلے تو تکرار ہوئی، اس کے بعد مکوں، گھونسوں، لاتوں اور تھپڑوں کی آوازیں حوالات میں گونجنے لگی۔ ذرا سی دیر میں ہنگامہ برپا ہو گیا، کئی لڑکے زخمی ہو گئے۔ سنتری نے ڈیوٹی افسر کو اطلاع دی تو کئی پولیس والے حوالات میں گھس آئے اور بڑی مشکل سے بیچ بچاؤ کرایا۔ نتیجہ اس فساد کا یہ نکلا کہ مجھے اور میرے قیدی ساتھیوں کو دوسری حوالات میں منتقل کر دیا گیا۔ وہاں تل دھڑنے کو جگہ نہ تھی، پوری حوالات اخلاقی قیدیوں سے بھری ہوئی تھی، بڑی بھیانک شکلیں نظر آ رہی تھیں۔ حوالات میں بھی وہ جوا کھیل رہے تھے اور چرس اڑا رہے تھے۔ 12x12 کے مختصر سے کمرے میں کم و بیش 25 قیدی تھے اور پسینے کی ایسی بو نکل رہی تھی کہ سانس لینا دوبھر ہو رہا تھا۔ میں نے اس امر پہ شدید احتجاج کیا، لیکن وہاں سننے والا کون تھا؟ رات بھر حوالات میں بے ہنگم قہقہے اور مغلظات کی آوازیں گشت کرتی رہیں۔ مچھروں کے بارے میں مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کہیں سے خاص قسم کے مچھر پکڑ کر حوالات میں چھوڑے گئے ہیں۔ ان کی جسامت کسی طرح مکھی سے کم نہ تھی۔ جسم میں سونڈ داخل کرتے تو یوں لگتا جیسے سرنج کی سوئی گھس گئی ہو۔ صبح تک بہت سے لڑکوں کی تھانوں ہی میں ضمانتیں ہو گئی۔ چند کوٹ پہنچ کر ضمانت پر رہا کر دیے گئے، لیکن میری خبر لینے کوئی نہ آیا۔ بیگم صاحبہ مجھے اولاد کی طرح چاہتی تھی۔ مجھے یقین تھا میری گمشدگی پر فوری کارروائی کریں گی اور تھانوں، اسپتالوں اور اسی نوع کی دیگر جگہوں کو کھنگال کے رکھ دیں گی، لیکن خلاف توقع کچھ نہ ہوا۔ میری خبر لینے کوئی نہیں آیا۔ پولیس نے عدالت سے میرا 7 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا اور مجھے دوبارہ تھانے لے آیا گیا۔ میرے ساتھ 2 لڑکے اور تھے جن کی ضمانت نہیں ہوئی تھی،
اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ لاوارث تھے۔ ان کے لواحقین ضمانت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، لیکن ان پر سنگین الزامات تھے اور اس بات کی چشمدید گواہی موجود تھی کہ انہوں نے پستول سے فائر کیے تھے، جس کے نتیجے میں ایک لڑکا ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ لیکن میرے خلاف ایسا کوئی الزام نہیں تھا، نہ میں لڑائی جھگڑے میں شریک تھا۔ میری ضمانت بآسانی ہو سکتی تھی۔ مجھے دوبارہ حوالات میں بند کر دیا گیا۔ میں نے اطلاع دینے کی غرض سے ایک کانسٹیبل کو اپنے گھر بھیجا، مگر وہ عجیب خبر لایا۔ اس نے بتایا، اس عمارت کے مکین سکندر نامی کسی نوجوان کو نہیں جانتے۔ یہ صورتحال میرے لیے انتہائی تشویشناک تھی۔ ذہن اندیشوں کے جال بننے لگا، دل میں طرح طرح کے وسوسے جنم لیتے گئے، اور وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگا جب نواب صاحب نے اپنے دیوان خانے میں ایک کمپاؤنڈر سے ملاقات کی تھی اور اس نے 5,000 روپے کے عوض ایک ایسی دوا لانے کا وعدہ کیا تھا جس سے خون کی الٹیاں شروع ہو جائیں گی اور انسان ایک ہفتے میں راہی ملک عدم ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس سازشی گفتگو کے دوران میرے سامنے بیگم صاحبہ کا نام نہیں لے گیا تھا، تاہم اس امر میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ 70 سال کا وہ بوڑھا ابو الحوث 16 برس کی نوخیز دوشیزہ سے شادی کی غرض سے بیوی کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے اور بلا شرکت غیرے تمام جائیداد کا مالک بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اگرچہ اس واقعے کو صرف ایک دن گزرا تھا اور ممکن نہیں تھا کہ بیگم صاحبہ خدا نخواستہ ان کے ناپاک عزائم کا شکار ہو گئی ہوں گی، لیکن حالات کے پیش نظر یہ بات یقین سے کہی جا سکتی تھی کہ ان کی زندگی ہفتے کے 7 دنوں میں سمٹ کر رہ گئی ہے، اور میرے لیے ضروری تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو ان کی مدد کروں اور نواب کی سازش کو ناکام بنا کر بیگم صاحبہ کی زندگی بچا لوں۔ لیکن حوالات میں رہ کر میں اس نوعیت کا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ قید سے رہائی پاؤں، اور فی الحال رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔